العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی سیقول السفہاء من الناس صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ایک مرتبہ پھر دوسرے پارے کے مضامین کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہٹ دھرم لوگ، منافقین، ہائپوکرائٹ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں، آبجیکشنیں لگا رہے ہیں کہ قبلہ تبدیل کیوں ہو گیا۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا۔ اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ نے خود بیان فرما دی اور فرمایا ہم نے کیا کر دیا؟ آپ کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر آپ تھے۔ ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم کیا کر دیں؟ لوگوں پر یہ بات ظاہر کر دیں، واضح کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر میرے حبیب کی، میرے رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایمان نہیں لاتا۔ اور یہ بھی فرمایا بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، نولی وجہک، آپ کے چہرے کا بار بار اوپر اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سو ہم آپ کو ضرور بھی ضرور اسی قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو کس کی طرف؟ مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔ اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ جو بنی اسرائیل والے لوگ ہیں وہ آپ کے قبلے سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کریں، جبکہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اور اگر جب آپ ایسا کریں گے نہیں، اور وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی جانب پھیریں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روشن نشانیاں ڈکلیئر کی گئی تھی، بتائی گئی تھی، ان کی روشنی میں اہل کتاب الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ علماء کرام فرماتے نہیں، بیٹوں کی پہچان میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ اچھے سے پہچانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ایک گروہ ایسا تھا جو حق کو جانتے بوجھتے چھپا دیا کرتا تھا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ وہ حق کو چھپانا چاہتے تھے۔ اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی ہم نے تمہیں یہ رسول دیا ہے، ان کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت نمبر 153 تا 156 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک وہ لوگ جو پیشنس ہیں، جو صبر کرتے ہیں، انڈیور کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کو، ٹربلز کو، ڈیفیکلٹیز کو وہ اچھے طریقے سے فیس کرتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ دشمن کے خلاف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
کسی نہ کسی چیز سے ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، ہنگر سے، جان و مال، اولاد، ڈسینڈنٹ کے تلف ہو جانے سے، اس میں نقص کے ساتھ۔ ان مشکلات میں اہل صبر کو بشارتیں دی گئیں، ان اللہ مع الصابرین، وہ لوگ جو پیشنٹ رہیں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں درجہ شہادت پائیں گے۔ اور جو اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پاتے ہیں، فرمایا شہید زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو ہمارے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ آیت نمبر 159 تھا، 163 میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ فرمایا مگر جو توبہ کر لے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، جب وہ توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ اپنی رحمت سے قبول کر لوں گا۔ اب وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی ریفارم کر لیں، فرمایا ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ آیت نمبر 164 تھا، 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی اس بات کی واضح اور روشن دلائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، وہ لوگ جو وزڈم والے ہیں، جو عقل والے ہیں، وائز لوگ ہیں، ان کے لیے یہ زمین و آسمان کی کریشن میں، ان کی پیدائش میں، یہ گردش لیل و نہار میں اور یہ سمندروں کے نظام میں ان کے فوائد موجود ہیں، کشتیوں میں، جہازوں میں، اور ان کا رواں دواں ہونا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہو جانا، بیرن پلیس کا آباد ہو جانا، ہواؤں کا چلنا کہ اگر ہوا نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا کہ یہ نیچے نہیں گرتے، کون ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، جو ایمان والے ہیں وہ ہم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے بتوں کے مقابلے، جو بتوں کے چاہنے والے ہیں، وہ اپنے رب کو بتوں سے کروڑ درجہ زیادہ چاہتے ہیں۔ اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے وہ لیڈر جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی تو ضرورت نہیں، فقط قرآن کو تھام لیجئے، وہ لیڈر جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو شخص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کا اپنا آزادی رائے ہونا چاہیے، آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بلاسفہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ لوگ تیار ہو جائیں۔ تو فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، تو وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے گمراہ لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ کل بروز قیامت ان سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ لیں گے اور وہ ان سے بیزارگی کا اظہار کریں گے۔ آیت نمبر 172 تا 173 میں حکم ہوا اللہ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا ذکر ہوا، جو کیا ہے؟ مردار ہے۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ حلال جانور جو طبعی موت مر جائے۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ خنزیر کا، پگ کا گوشت، سور کا گوشت، یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص کہیں مجبور ہو، آپ کو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں، حرام کھانے کے سوا کچھ موجود نہیں ہے، زندگی بچانا فرض ہے۔ اگر اب آپ اس حالت میں وہ کھانا کھا کر اپنی زندگی نہیں بچاتے یا وہ پی کر اپنی زندگی نہیں بچاتے تو آپ خودکشی کر رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام دین کی روح سے
نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 177 میں بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف چہروں کا پھیر لینا نیکی نہیں، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، یعنی اللہ پر، یوم قیامت پر، جب اللہ پر ایمان لے آیا شخص۔ آپ سوچیں جو بندہ 5 وقت اپنے بالکل ایسے دوست کے ساتھ جو اس کا حامی ہو، جو اس کا ناصر ہو، جو اس سے حد درجہ محبت کرتا ہو، جو اس کے ایک بار کہنے سے اس کے کام کر دیتا ہو، دن میں 5 بار ملاقات کرے اور اپنے مسائل اس سے شیئر کرے، اس کو اپنی مصیبتوں سے آگاہ کرے، تو کیا اس کا وہ محبوب، اور وہ محبوب اس بات پر قادر بھی ہو کہ اس کے مسائل کو حل کر سکے، تو کیا اس کا کوئی مسئلہ باقی رہتا ہے؟ جواب یقیناً یہ ہوگا کہ کوئی مسئلہ، کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی ٹربل اس کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ عزیزان من، اگر محبوب انسان جو اس بات پر قادر ہو کہ ہماری دنیاوی مصائب کو دور کرے، تو اللہ تبارک و تعالی جو بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اگر ہم دن میں 5 مرتبہ اخلاص کے ساتھ اپنے مولا کے حضور حاضر ہو جائیں، اس کو اپنے دکھڑے سنائیں، اپنے دل کے حال اور احوال بتائیں، تو کیا وہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز ضرور ہوں گے۔ اور یوم قیامت پر اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم کرپشن کریں گے، ہم گناہ کریں گے، ہم فاسق بن جائیں گے اور نتیجے میں ہلاک ہوں گے۔ تمام الہامی کتب، اگر ہم ریویلڈ بک کو نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو بک اللہ کی جانب سے ہے، یہ کسی ایسی کی طرف سے ہے کہ یہ واقعی کامل رسوا اور کامل ہدایت ہے، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اب تمام الہامی کتب پر ایمان یہ ہے کہ جتنی قرآن سے قبل کتابیں ہیں ان پر ایمان تو لایا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا، عمل قرآن پر ہی کیا جائے گا۔ پھر سارے انبیاء پر ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں سپینڈ کرنا، یہ بہت میٹر کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور نے فرمایا سخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہ گار بھی ہو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اس کو عذاب ہونے لگا تو اس کی سخاوت آئی، اس نے اس کو آ کے بچا لیا، اس کی جنراسٹی نے اس کو اس آگ سے بچا لیا۔ تو جنراسٹی آگ سے بچنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام کیا جائے۔ آج دیکھیں صلاۃ کا اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ آپ خود بتائیں، اگر آج یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے چھٹکارا دے، یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، کہا جا رہا ہے کہ دور رہیں، فاصلے پر رہیں، گیدرنگ نہ کریں، تو یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم لوگ بیمار نہ پڑ جائیں، ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہمارے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے نا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے مال کی پاکیزگی کے لیے ہے، کہ کہیں ہمارے مال کو کوئی وائرس نہ لگ جائے، کہ اس سے وہ برکت ختم نہ ہو جائے، وہ مال ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے امتی ہر حال میں کیا رہیں؟ پاک و صاف رہیں اور ہر مصیبت سے محفوظ رہیں۔ ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں، جو ان صفات سے متصف ہیں، وہی دعوی ایمان، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، فرمایا وہی سچے مومن ہیں اور وہی متقی ہیں۔ آیت نمبر 178 تا 179 میں اسلام کے قانون قصاص، ریٹریبیوشن کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ اور یہ قصاص کیا ہے؟ فی الحیات، اے عقل والو، اگر تم اس رابطۂ حیات کو سمجھو، اس یونیورسل لا کو سمجھو، تو حیران رہ جاؤ کہ اس میں انسانی حیات کی بقا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے، ان کی مال اور آبرو کی حرمت پامال کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 183 اور 185 میں رمضان میں نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ جو روزہ ہے، فاسٹ ہے، آپ جانتے ہیں ارکان اسلام میں سے ہے، اس کے مسائل اور احکام کا سیکھنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو کیا کرے؟ عارضی طور پر روزے چھوڑ سکتا ہے، اسے یہ رخصت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لیں۔ اور اس عمر کا بھی بیان ہے، جو شخص انتہائی ضعیف العمر ہو چکا ہو، والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ کیا کرے؟ شدید ضعیف العمری کی وجہ سے یا شدید بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا،
تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی رات میں روزہ کب تک ہے؟ فرمایا رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کا استثناء ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک۔ تو ارشاد فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ رمضان میں اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ آپ روزہ کمپلیٹ کرنے کے بعد، روزے کی کمپلیشن کے بعد کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور کوہیبیشن بھی کر سکتے ہیں، جماع بھی کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے جانا کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب کیا کرو؟ مباشرت کرو، اور یہ تمہارے لیے اب جائز ہے۔ کی جانب بھی اجمالی اشارہ ہے، اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ ہے۔ اور فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن تمتع بالعمرۃ، اور آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 195 سے 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 207 اور 8 میں بتایا کہ حقیقت ایمان اللہ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آقا نے فرمایا صوموا تصیحوا، روزہ رکھو، کیا کرو گے؟ سبحان اللہ، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، میں اسی طرح، اور جو قیام اور صیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان فقط ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ قبول کر لیں، کچھ چھوڑ کر دیں، جو آپ کو پسند آئے وہ لے لیں، جو مشقت نفس پہ گراں گزرے اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام، تمام اوامر اور تمام نواہی کو من و عن قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض تو لے لی جائیں اور بعض باتیں چھوڑ دی جائیں۔ یعنی اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے، اسلام فقط کس چیز کا نام ہے؟ جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پھر اللہ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار، ان کے فالور ہو گئے، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس، اپنی ڈیزائرز کے فالور ہو گئے اور شیطان کے پیروکار ہو گئے۔ آیت نمبر 214 میں بتایا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول، فرمایا جو تم سے قبل لو، تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر وہ مصیبتیں تو آئی نہیں، تم سے قبل لوگوں کو ان کو جو انسانا آروں کے ساتھ کاٹ دیا گیا، اور ان کے جسموں کے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو زخمی کیا گیا۔ ارشاد فرمایا مستهم البأساء والضراء، ان کو اس قدر تکلیفیں آئیں، اس قدر آزمائشیں آئیں، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا یاد رکھو مدد تب آئے گی اگر آپ لوگ ثابت قدم رہو گے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، تو فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی اگر ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے گا، ہماری اعانت بھی فرمائے گا، اور ہمارے کاموں کو درست بھی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ارشاد فرمایا کیا کہ صبر اور استقامت کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، اور اس کے ذریعے آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس سے ملا کر سمجھا جائے تو فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل،
کہ جو تم اپنے والدین پر، اپنے پیرنٹس پر، اپنے ریلیٹیوز پر اور مساکین پر، ڈیسٹیچیوٹ پر اور مفلس لوگوں پر، فقیر لوگوں پہ خرچ کرو گے، فرمایا وہ کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اور پھر فرمایا شراب اور جوے کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجیے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے، اگرچہ کچھ نفع بھی ہے لیکن نفع گناہ کی نسبت بہت تھوڑا ہے، نفع بہت تھوڑا ہے اور گناہ بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ نکاح کا کیا قاعدہ ہونا چاہیے؟ اسے 4 وجہ سے جاتا ہے، اس کے حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ تو جو دین کی وجہ سے اس سے نکاح کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ جو دین کی وجہ سے اس سے نکاح کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہو گیا ہماری حالت؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا ایک مشرکہ عورت جو آزاد ہے، مالدار ہے، انتہائی خوبصورت ہے، تمہیں بھاتی ہے، لیکن مشرکہ ہے، مومنہ لونڈی ہے، خوبصورت نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، اس سے ہمارے نزدیک یعنی اللہ کے ہاں اس مشرکہ سے کروڑ درجے بہتر ہے، فرمایا اس سے نکاح کرو۔ اسی طرح عورت کے لیے یہ کرائٹیریا بیان فرمایا کہ مومن غلام اگرچہ بدصورت ہو، اگرچہ وہ مالدار نہ ہو، وہ اگرچہ مفلس ہو، لیکن اس شخص سے جو مشرک ہے، مالدار ہے، کروڑوں درجے بہتر ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کھول کر بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 222 میں ایام مخصوص یعنی مینسٹرل کے متعلق ہے، یسألونک عن المحیض، یعنی حیض کے دنوں میں کیا عورت سے قربت کی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا ہوا اذن، وہ گندگی ہے، ان دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، جب وہ پاکیزہ ہو جائیں تو ان کے ساتھ قربت کرو۔ اور آیت نمبر 224 اور 25 میں اس امر کا بیان ہے، اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے، اور کیا کرے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور فرمایا کفارہ ادا کرے، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کی نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائی ہوں، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے جو یمین غموس ہیں۔ آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا بیان ہے۔ ایلا کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گا۔ آیت نمبر 228 میں یہ بتایا کہ مطلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے، یعنی 3 حیض ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان فرمایا کہ 2 صریح طلاقیں خواہ الگ الگ دی جائیں یا ایک ساتھ دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے، وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے تو صرف اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے۔ خلا کیا ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو، اگر یہ بات کا خوف ہو کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدودوں کو، اللہ کی لیمٹس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر کیا کریں؟ ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم رکھنا انتہائی دشوار ہوگا، اور عورت آزاد ہونا چاہتی ہے تو اپنے محض سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے۔ خلا ایک طلاق بائن کے حکم ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، الطلاق مرتان، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا ان کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر اس نے سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے اپنے پاس ہرگز نہ رکھو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔